جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کاروان حیات مسٹر محمد سلیم صاحب. انہوں نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک ایسے فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی جو کہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہی ہے. السلام علیکم سر, آپ کو شو میں خوش آمدید کہوں گی. سر ایون کہ آج کل کے اس دور میں بھی جب لوگ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ بات کریں, بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے حوالے سے بات کریں, اس کے باوجود لوگوں کو ابھی وقت لگ رہا ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے حوالے سے کہ ہاں مینٹل ہیلتھ جو ہے, جو چیزیں میں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ کتنا میٹر کرتی ہے. آپ 40 سال پہلے آپ نے بنیاد رکھی اور پچھلے 20 سالوں سے آپ بہت اگریسولی اس پہ کام کر رہے ہیں. مشن کیا آپ کا تھا ویسے؟ جی تو یہ بنیاد میں نے نہیں رکھی, میرے مطلب پہلے 1983 میں یہ پورے یہ ویل وشرز تھے کراچی میں, انہوں نے مل کے سروں نے بنایا کاروان حیات اور رجسٹر کیا ایز اے چیریٹی, اور 20 سال تک ایک او پی ڈی قائم ہوئی تھی یہاں پنجاب کالونی میں, وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ مینٹل ہیلتھ میں جو مارجنلائز لوگ ہیں, جو سٹگما سے سفر کر رہے ہیں, ان سب کو کوئی نہ کوئی سہولت فراہم کی جائے کہ او پی ڈی ہو وغیرہ. وہ تو ہوتا رہا, لیکن 2004 میں کاروان حیات نے اسٹیبلش کیا یہ پی سی آر سی سائیکیٹرک کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کیماڑی کراچی میں. تو جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ نفسیاتی بیماریوں کے کیئر کے لیے اور ذہنی سہولت کے لیے اور ذہنی بہتری کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک یہ سینٹر ہے. تو بتاتا چلوں کہ یہ 100 بیڈ کا ایک ہسپتال ہے جس میں 70 بیڈز مردوں کے لیے ہیں, 30 خواتین کے لیے ہیں, 2 ڈفرینٹ وارڈز ہیں. اور یہ ہمیں 2004 نے کے پی ٹی نے جگہ دی تھی اور پریمیسز دی تھی, جس کو پھر کاروان حیات نے پی سی آر سی بنا کے کیا. سالانہ کتنے مریضوں کا آپ علاج کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کون سی نوعیت کے مریض آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں مینٹل ہیلتھ میں؟ تو پچھلے سال ہمارے پاس 2,40,000 پیشنٹ وزٹس ہم نے ہینڈل کیے, اور بتاتا چلوں کہ یہ اس میں ریپیٹ پیشنٹس بھی ہیں. اس میں ہر قسم کے امراض پائے گئے ہیں, ویدر انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, بائی پولر ہے, شیزوفرینیا ہے اور دوسری قسم کی علامتیں ہیں. لیکن ہم نے یہ سارے کاروان حیات کے اس سینٹر میں نہیں کیا. یہاں ہمارا ایک او پی ڈی ہے اور 100 بیڈ کا ان پیشنٹ ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک او پی ڈی ہے کورنگی کریک میں, جو ہم نے یونائٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے تعاون سے سیٹ اپ کیا ہے. وہاں 60 سے 80 مریض روز آتے ہیں او پی ڈی میں. اور اس کے علاوہ جو جہاں سے بیشتر مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمارے 22 کیمپس ہیں جو کراچی کے ارد و نواح میں ہم نے کام کیا ہے. آج کل یہ نفسیاتی امراض اتنے زیادہ بڑھ کیوں گئے ہیں, اور کووڈ کے بعد آپ نے اس میں کتنی اسپائک دیکھی؟ بہت اسپائک دیکھی, 35% انکریز. جو پری کووڈ میں ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے تھے, اس کے بعد ہمیں او پی ڈی کے ٹائمنگ بڑھانے پڑے, ہمیں او پی ڈی کے دن بنانے پڑے. اور یہ جو میں 2,40,000 بتا رہا ہوں, یہ کووڈ کے بعد کا ہے, کیونکہ obviously انگزائٹی, ڈپریشن اور ورک فرام ہوم اور آئسولیشن کی وجہ سے اور ٹراما سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو لوگ گریف جس کو لوگ نہیں کوپ اپ کر پا رہے تھے, جس سے بالکل اس میں بھی کاؤنسلنگ ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ بھی ہے ہمارے پاس, کاؤنسلرز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹیلی سائیکیٹری بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ نہیں آ سکے, اور فالو اپس کرتے ہیں بے شک. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھی صحت کی شروعات ذہنی صحت سے ہے. گڈ ہیلتھ بگنز ود مینٹل ہیلتھ. اگر یہیں آپ کو پرابلمز ہو رہی ہیں تو پھر آپ کے لیے اور آگے تو زندگی میں بڑی دشواریاں آئیں گی. سر مجھے بتائیں, آپ کا ریہیب سینٹر بھی ہے, سو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کچھ دیکھتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں وہ لوگ جو ریہیب سینٹر میں جن کو جمع کرایا جاتا ہے جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں؟ ایکچولی ہم ڈرگ ایڈکٹس اور الکوہول ابیوز کی خصوصی طور پہ اس کا ریہیب نہیں کرتے. جی, اگر وہ پیشنٹ کسی ذہنی امراض سے درکنار ہوا ہے تو پھر ہم ہینڈل کرتے ہیں. مجھے بتائیں, ویسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اگر کوئی اپنا پیارا کوئی نفسیات مریض ہو اور انہوں نے کسی ادارے میں اس کا علاج کروا رہے ہیں, کسی ادارے میں ان کو رکھا بھی ہوا ہے, بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے وہ واپس آتے نہیں ہیں. تو آپ کے پاس جو گھر والے ہیں کیا وہ آتے ہیں, چیک رکھتے ہیں مریضوں پہ؟ بالکل, یہی ہمارا یونیک تھنگ ہے, یونیک پروپوزیشن ہے کہ ہم فیملیز کو بھی ان کانفیڈنس لیتے ہیں. اور ہمارے جو کمیونٹی بیسڈ پروگرام ہے اس میں ہمارے سوشل ورکرز جا کے وہ پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں, جانچ پڑتال کرتے ہیں. اچھا, جہاں تک آپ کا سوال ہوا کہ جو ایڈمٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ, وہ تقریباً جو 3 ہفتے کا وہ سائیکل ہے جس میں وہ میڈیکیشن سے اسٹیبلائز ہو جاتا ہے. سر, ہم اپنے آس پاس کیسے دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ اگر کہ اس بندے دس پرسن نیڈ سائیکولوجیکل ہیلپ؟ وہ تو آئی تھنک اس کے ہیبٹس, اس کے رویے سے, اس کی باڈی. اور وہ ایسی کون سی چیزیں کہ جس پہ ہمیں الارمڈ ہو جانا چاہیے؟ جی, اگر میں آپ سے پوچھوں بیسکلی اس میں ایون اٹ از ریلیٹڈ ٹو اوور ایٹنگ. اگر ایک دم یو سی ان یوزول
habits of the patient's behavior and repeating himself consistently and insecure, basically aggressiveness to बहुत देखी और bipolar conditions में that is not that's not a good thing. तो हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी जो ओपीडी में they can within a 15 to 20 minute session interaction with the patient. So you charge nothing to the patients? हमारे जो ये क्लैरिफाई कर दूं 96% यानी 96% पेशेंट्स जो हमारे यहाँ आते हैं उनका इलाज मुफ्त होता है. वो मुस्तकीन होते हैं, वो ऑब्वियसली अंडर प्रिविलेज होते हैं. 4% ऐसे हैं जो पेइंग पेशेंट्स आते हैं और उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो इन पे डाइवर्ट हो जाती है. जो कराची से बाहर है वो आप लोगों से कैसे राब्ता कर सकते हैं? वो बहुत राब्ता है बाहर से. इनफैक्ट यानी कि अभी कुछ लोग हमें देख रहे हो और ठीक है वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते और वो चाहते हैं कि जो आपसे राब्ता करें, तो वो तरीक़ेकार क्या होगा? अच्छा, उसमें दो चीज़ें. एक तो हमारी हॉटलाइन है जो कि हमारी वेबसाइट पे भी दी हुई है, उससे हम टेलीफोनिकली भी राब्ता कर सकते हैं. लेकिन आपको हैरत होगी कि हमारे ये जो साउथ बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध, साउथ पंजाब से पेशेंट्स आते हैं. कारवान हयात का नाम सुना हुआ है और आते हैं और उनको बखूबी अंदाजा है कि किस किस्म की यहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और किस किस्म का केयर मौजूद है. और जैसे कि मैंने कहा 3 हफ्ते के लिए अगर वो पेशेंट एडमिट रहता है तो वो जब वापस डिस्चार्ज होता है तो ऐसी कंडीशन में होता है कि ही कैन गो बैक टू सोसाइटी और प्रोवाइडेड मेडिकेशन कंटिन्यूज. इसलिए हम फैमिलीज़ को भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं और फैमिली वालों को भी समझाते हैं. सर मुझे बताएं कि अगर कोई डोनेट करना है आपको तो वो कैसे डोनेट कर सकता है? जी, इसके हमारी जो वेबसाइट है www.keh.org.pk, उस पर जाके ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर. एक ही बटन दबाने की ज़रूरत है, डोनेट नाउ. और यही मैं कहूँगा कि कारवान हयात का साथ दें ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो कि ज़हनी अमराज से जंग लड़ रहे हैं. और वर्चुअल जंग है ये, क्योंकि ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें स्टिग्मा भी अटैच्ड है, अवेयरनेस भी नहीं है. और हम सब फील्ड में काम कर रहे हैं. हम मतलब सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े. जहाँ तक स्टिग्मा रिडक्शन है, हम फैमिलीज़ को कॉन्फिडेंस देते हैं कि प्राइवेसी तो मेंटेन होती है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उनके लिए उनकी सेल्फ एस्टीम को मुतासिर करे. बिल्कुल. बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मिस्टर सलीम साहब मौजूद थे.